کوشچن کہ لوگ باہر جاتے ہیں پیسہ کماتے ہیں، لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ دیکھیں صلہ رحمی، انٹرسٹنگ بات، صلہ رحمی از دا کوئکسٹ وے ٹو انکریز یور رزق. اور ماں باپ سے بڑھ کے صلہ رحمی کا کون جو ہے وہ حقدار ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے، میرے ایک بہت کلوز دوست ہیں، ان کی زندگی دیکھی. لاہور میں ہی تھے، یوتھ کلب میں ہی تھے. ماں باپ کے لیے انہوں نے قربانی دی. ان کے ماں باپ دور دراز ایک علاقے میں تھے، وہ لاہور میں جاب کرتے تھے، ہمارے ساتھ ہوتے تھے. ان کو یہاں تک میں نے بھی کہا، میرا بھی یہی بھی اس وقت تھا، میں نے کہا کہ یار کوئی بات نہیں، اللہ آپ کے ماں باپ کا خیال رکھے گا. آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، آپ ٹیچنگ کرتے ہیں، یوتھ کلب میں ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو صحت دے گا. لیکن ان کی تسلی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا میرا بڑا بھائی پہلے ہی باہر ہے تو میری تسلی نہیں ہے، میں جانا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو سرو مائی پیرنٹس. انہوں نے ریزائن کیا، دونوں جاب سے واپس چلے گئے. آج 5 سال بعد میں ان کے گھر گیا، انہوں نے خود 5 سال میں 5 مرلے کا اپنا خود گھر بنا لیا، اور ان کے پاس اپنی گاڑی ہے. حالانکہ وہ لوور مڈل بیک گراؤنڈ سے تھے، لوور مڈل کلاس سے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بزنس میں اتنی برکت دے دی. یہ دیکھیں بلیف کی باتیں ہیں. جو ماں باپ کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 4 چاند نہ لگائے. ہمارے ایک اور دوست ہیں یوتھ کلب کے، میں چونکہ ٹاپک ماں باپ ہے میں ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گا. پرانے ہمارے ایک ممبر ہیں، ان کی اپنی سٹوری ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں انہی کی اجازت سے. وہ فن لینڈ سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو ان کے والد کی ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی. تو بس وہ محبت بہت کرتے ہیں اپنے والد سے، اور ماشاءاللہ بہت تابع دار اور بہت اچھے بیٹے ہیں، اس میں کوئی رائے نہیں. بس پی ایچ ڈی کرنے گئے تھے، لیکن انفارچونیٹلی وہ لیٹ ہو گئے جنازے پہ، اور بڑا مسئلہ ہوا. کس وہ کیفیت سے گزرے ہوں گے کہ والد کا جنازہ ظاہر ہے ویٹ ہو رہا ہے، لیکن ان کی فلائٹ لیٹ ہے. تو یو نیور نو، فلائٹ آگے پیچھے ہو جائے، آپ کا تو کنٹرول نہیں ہے. تو دیکھیں کتنا دکھ سے وہ گزرے ہیں، اور انہوں نے خود بتایا. لیکن ان کے بھائی کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے. ان کا بڑا بھائی سعودیہ میں تھا، اور ان کا جو بڑا بھائی تھا اس کو 3 مہینے پہلے، والد کی وفات سے 3 ماہ پہلے، ان کو ڈاؤن سائز کر کے جاب سے نکال دیا گیا. والد ٹھیک تھے، ابھی کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا والد کی ڈیتھ ہو جائے گی اچانک. ٹھیک 3 ماہ پہلے نکال دیا گیا. وہ کہتے ہیں میں بہت ڈپریشن میں گیا، اور مجھے یقین نہیں آیا کہ مجھے کیوں نکالا گیا ہے، میری تو پرفارمنس بھی بہت اچھی تھی. یہاں تک کہ کہتے ہیں میرا جو COO تھا اس نے مجھے کہا کہ یار یو آر دا لاسٹ پرسن آن آور مائنڈ اگر کسی کو نکالنا ہے. لیکن بس سم ہاؤ تم ہی جو ہے وہ آئے چھری کے نیچے، تو ان کو ڈاؤن سائز کر کے نکال دیا گیا، اور وہ سینئر پوزیشن پہ تھے. کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آیا میرے ساتھ کیا ہوا. بہرحال آئی ہیڈ ٹو کم ٹو پاکستان، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں اقامہ ہوتا ہے، سٹیزن شپ نہیں ہوتی، وہاں سے آنا پڑتا ہے. تو ہی کیم بیک ٹو پاکستان، اور کہتے ہیں کہ 3 مہینے میں نے اپنے باپ کی خدمت کی. میرے باپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی. 3 مہینے اللہ نے مجھے موقع دیا اپنے باپ کی خدمت کرنے کا. ہاسپٹل میں ان کے ساتھ تھا، آخری لمحات میں ان کے ساتھ تھا. میں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور میرے والد کلمہ پڑھ کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو مجھے میرے کلیجے کو ٹھنڈک ہوئی. آلدو بڑے غم کی بات ہوتی والد کو والدہ کو دنیا سے رخصت ہوتے دیکھنا، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کلمہ پڑھتے دیکھا، میرے کلیجے کو ٹھنڈ ملی. اور ٹھیک 1 ہفتے بعد 2 جابس کے انٹرویو کال آئے انہیں، اور میں نے ابھی نہیں پوچھا، ہو سکتا ہے ان کی جاب لگ گئی ہو. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جنگل سے اٹھا کے محل میں لے جاتا ہے، محل سے اٹھا کے جنگل میں لے جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کو جنگل سے اٹھا کے محل لے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو محل سے اٹھا کے جنت لے گئے. اللہ کیا کرتا ہے، کب کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، انسانی عقل جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتی. لیکن اللہ پر کامل یقین جو ہے وہ مسٹ ہے. اللہ کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو. دیکھیں اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں نا رحمہ اللہ، کہ زندگی میں جتنی مرضی حماقتیں کر لینا، لیکن کبھی یہ حماقت نہ کرنا کہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو سوچو. امپاسبل ہے. اللہ تعالیٰ نیگیٹو عمل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کا برا نہیں سوچ سکتا، اللہ رب العالمین آپ کو تکلیف میں نہیں ڈال سکتا. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، ان کو پاک کیسے کرنا ہے، ان کا سٹیٹس کیسے بڑھانا ہے، ان کو میں نے مہلت کیسے دینی ہے، ان کو میں نے ٹھیک کیسے کرنا ہے، ان کو میں نے سیدھا کیسے کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک شخص کا اللہ نے بہت بڑا رتبہ لکھا ہوا ہے، اللہ نے فیصلہ کر لیا یہ شخص جنت میں صحابہ کا نیبر ہوگا، یہ شخص جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اللہ نے فیصلہ کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے اعمال کی وجہ سے وہ سٹیٹس نہیں اچیو کر پا رہا، نالائق ہے ہماری طرح، ہم سب کی طرح، ٹھیک ہے، نہیں کر پا رہا. اللہ تعالیٰ اس پہ ٹیسٹ اور ٹرائلز بھیجتا ہے. جن ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزر کے، تھوڑی تکلیف جھیل کے، صبر کر کے، وہ بندہ وہ سٹیٹس کو پا لیتا ہے جو ایکچوئل میں اللہ رب العالمین نے اس کا لکھا ہوا.
تو دیکھیں ون ون سچویشن ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سٹوری جو اللہ کی قدرت اور اللہ کی معیشت اور اللہ رب العالمین کی پاور کو بیان کرتی ہے, اس کی مثال نہیں ملتی, ٹھیک ہے. تو اس لیے نیور انڈر ایسٹیمیٹ وٹ ایور یو آر گوئنگ تھرو ان یور لائف. ہاں ہماری اپنی غلطیاں ہیں, ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی پھنستے ہیں, ہماری اپنی ڈیسیژن میکنگ ہے, لیکن سم ٹائمز یو آر ان دا ویل, لائک یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام جب ویل میں تھے, ہی ہیڈ نو چوائس. دیکھیں کبھی کبھی انسان ایسا پھنستا ہے لائف میں, ایسے کنویں میں گرتا ہے کہ اس کے پاس سلوشن کوئی نہیں ہوتا. باہر نکلتے تو بھیڑیے تھے یا بھائی ویٹ کر رہے تھے, انہوں نے دوبارہ پھینک دینا تھا. اندر رہتے تو بھوک اور پیاس, ٹھیک ہے, تو نو سلوشن, کیا کریں, اسٹک ہے. تو اس وقت اللہ یاد آتا ہے, اس وقت پھر دل سے اللہ کی یاد نکلتی ہے, اس وقت پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اب کوئی نہیں ہے, اب جو ہے وہ اللہ کو پکارنا ہے, اب اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے. تو اف یو آر ان دا ویل, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ کنویں میں ہیں تو یہ بہترین موقع ہے اللہ سے تعلق قائم کرنا. اور بڑے کم لوگ ہیں, یقین کریں بڑے کم لوگ ہیں جو ڈیفیکلٹیز کو گریس سے ہینڈل کرتے ہیں. ہم جیسے کمزور ایمان کے لوگ وہ ڈیفیکلٹیز میں گناہ کی طرف جاتے ہیں. یہ انسانی نیچر ہے. بڑے کم چوزن لوگ ہیں, اللہ کے چوزن لوگ ہیں جو ڈیفیکلٹیز کو گریس سے ہینڈل کرتے ہیں. اور گریس کیا ہے؟ فصبر جمیل. گریس کیا ہے؟ اللہ کے اور قریب ہو جانا. مشکل آئی, اللہ کے اور قریب ہو جانا. سورہ انبیاء, اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو ذکر کیا, اسماعیل السلام کو, ذوالکفل کو, ابراہیم السلام کو, نوح علیہ السلام کو, ایوب علیہ السلام کو, یونس علیہ السلام کو, سب کا ذکر کر کے کیا کہا؟ کل من الصابرین. یہ سب کے سب صابرین تھے, تعریف کی, اور اللہ نے کہا سلام ہے ان پہ, اللہ سلام بھیج رہا ہے. یہ سب کے سب صابرین تھے. دیز ور پیپل آف گریس, جنہوں نے ڈیفیکلٹ ٹائم کو گریس کے ساتھ ہینڈل کیا ہے. تو دیکھیں اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ڈیفیکلٹ ٹائم کو گریس کے ساتھ ہینڈل کریں. ہے مشکل, لیکن اللہ کی مدد سے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ کی مدد پکڑیں اور اللہ کے قریب ہوں. اب ہم آتے ہیں یوسف علیہ السلام کی سٹوری کے اصل اس پہلو پہ کہ یعقوب علیہ السلام نے کس طرح سے ہینڈل کیا اپنے بچوں کو. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کا جو پیرنٹنگ ماڈل ہے اس کو سمجھ لیں, اسپیشلی فادرز. وہ LUV ماڈل ہے, لو ماڈل, جو آج ماڈرن پیرنٹنگ میں سکھایا جاتا ہے. LUV, لو. LUV کیا ہے؟ L is for listening, U is for understanding and V is for value. یعنی وہ فادر زیادہ اچھا فادر بنتا ہے اور بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے جس میں یہ تین کوالٹیز ہیں. کیا؟ لسننگ. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام آ کے ڈریم سنا رہے ہیں. اب دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں بیزی بہت ہیں. ٹو بی آنیسٹ پاکستانی اس سے زیادہ ویلی قوم کوئی نہیں ہے. یہ مجھے UK جا کے احساس ہوا ہے. ود آل ڈیو رسپیکٹ, میں بھی ان میں شامل ہوں, ٹھیک ہے. ہم ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں, پتہ نہیں کام کیا ہوتا ہے, گاڑی جلدی میں, بائک جلدی میں, نماز سے جلدی نکلنا ہے, کام کچھ بھی نہیں ہوتا, سیدھی سی بات ہے. تو ہم کہتے ہیں ہم بیزی بہت ہیں, بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. دیکھیں ہم بیزی نہیں ہیں, بچے ہماری پرائرٹی نہیں ہے. دس از دا رائٹ سینٹینس. اب میں سمجھتا ہوں سسٹرز یہ جملہ پکڑ کے اب اپنے ہسبینڈس کو کوسنے نہ لگ جائیں کہ دیکھا دیکھا ہم آپ کو یہی کہتی ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں. دیکھیں سسٹرز کو سمجھنا چاہیے ہسبینڈس ہوتے ہیں بیزی, دیٹس ٹرو. کچھ بیچارے ہمارے مرد 3 جابیں کرتے ہیں, فیملی کے لیے کرتے ہیں. دیکھیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوالٹی ٹائم نکالنا کوئی دقت نہیں ہے. کوالٹی ٹائم کا مطلب ہے 15-20 منٹ دے دیں بچوں کو, لیکن کوالٹی دیں جس میں آپ سن رہے ہیں, اصل میں سن رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یوسف علیہ السلام آئے تو دیکھیں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بزی ہوتے, ٹھیک ہے, نبی تھے, نبی سے زیادہ بزی کون ہوتا ہے؟ نبی پہ تو قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے, نبی تو لیڈر ہے. وہ کہہ سکتے تھے ہاں اچھا ٹھیک ہے, ہاں بڑا اچھا خواب دیکھا میرے بیٹے نے, اچھا جاؤ ماما کو سناؤ جا کے. وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے بڑے غور سے سنا. لسن, پہلا L از لسن, ہی لسن ٹو اٹ. اور انڈرسٹینڈ, U از فار انڈرسٹینڈ. سمجھا بیٹے کی بات کو, دھتکارا نہیں, یہ نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد ہی ویلیوڈ اٹ, ان کے ایموشنز کو ویلیڈیٹ کیا. ویلیڈیٹ کرنا, ویلیو کرنا بچوں کے ایموشنز کو. دیکھیں اس کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں. ہمارے معاشرے میں پلس بھی بہت ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہمارے ماشاءاللہ پیرنٹس میں پلس بھی بہت ہیں, بہت اولاد کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ویلیڈیشن تھوڑی سی اس کی کمی ہے. ویلیڈیشن کیا ہے کہ بچے کے جو جذبات ہیں دیکھیں ان کو ڈسٹرائے نہ کریں, ان کو ویلیڈیٹ کرنا سیکھیں. اگر آپ کا بچہ کسی سچویشن میں نروس ہے تو نروسنس کو ویلیڈیٹ کریں کہ بیٹا اٹس نارمل. میں بھی ہوا تھا پہلی بار اسکول جاتے ہوئے, ٹھیک ہے, اٹس نارمل, ہوتا ہے. تو جب آپ ویلیڈیٹ کر دیں گے بچے کو تو وہ گلٹ میں نہیں آئے گا. ہم اصل میں انکانشیسلی بچے کو گلٹ میں لاتے ہیں.
اچھا تم ڈپریس ہو، یہ کیا تم نے کام لگا لیے، ڈپریشن جو ہے وہ فیک ہے، کوئی ڈپریس نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ ایک چپیڑ لگے گی نا تو ساری ڈپریشن باہر آ جائے گی. تو دیکھیں آج میں سمجھتا ہوں یہ جملے نہیں کہنے چاہیے. ہاں میری جو جنریشن تھی اس پہ چل جاتی تھی یہ کاؤنسلنگ، ٹھیک ہے، چپیڑیں وغیرہ، لیکن آج کی جنریشن ہے نا اس پہ پہلے ہی بڑا پریشر ہے. تو میری ماں باپ سے درخواست ہے اس پریشر کو سمجھیں. سوشل میڈیا کا دور ہے نا، یہ بچے بہت کمپیریزن میں ہیں، ان کا تھوڑا سا ہمیں ایمپتھائز کرنا ہے. یہ بچے دیکھتے ہیں گلوبل دنیا کو، یہ دیکھتے ہیں ٹرینڈز کو، ہیش ٹیگز کو، ٹھیک ہے نا. یہ پہلے ہی بہت پریشر میں ہیں، بچیاں بھی بچے بھی فیشن کرتے دیکھتے ہیں دوسروں کو، ٹھیک ہے نا. کہیں سے انفلوئنس تو آئے گا، دوستوں سے آ جائے گا، اپنے دوستوں کو ملیں گے اسکولز میں، ان سے کوئی بات سن لیں گے، پھر لوگوں کو اسنیپ چیٹ اور انسٹا پہ ویڈیوز لگاتے دیکھیں گے. دیر از اے لاٹ آف پریشر. یہ وہ جنریشن نہیں ہے جو میری اور آپ کی تھی. جب ہمارے پہ پریشر ٹو بی آنیسٹ نہیں تھا، گھر رہتے تھے، گھر میں ہی سب کچھ کرتے تھے اور بڑے سمپل کھیل ہوتے تھے ہمارے. تو سمجھیں جین زی کے چیلنجز کو سمجھیں. اور یہ جو LUV ماڈل ہے، لسن، انڈرسٹینڈ اور ویلیو اور ویلیڈیٹ، ویلیو اینڈ ویلیڈیٹ، بچوں کے جذبات کو ویلیڈیٹ کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے، اسپیشلی دیکھیں ہمارے پاس آج کل، میں پیرنٹس کو تلقین کر رہا ہوں، ہمارے پاس بچے بچیاں دونوں آتے ہیں اور وہ بڑی آ کے شکایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری، اب جیسے بچی ہے کوئی، وہ آ کے کہتی ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ مجھے بڑا ایموشنل ٹارچر دیتی ہیں، اتنے سخت الفاظ استعمال کرتی ہیں اپنی ماؤں کے لیے. میں نہیں کہتا کہ ان کی بات درست ہے، ہو سکتا ہے وہ ماؤں کو مس انڈرسٹینڈ ہی کر رہی ہیں اور زیادہ ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ماؤں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بچوں کو زیادہ گلٹ میں ڈالنا اور انہیں شروع سے یہ کہنا کہ تم گندے بچے ہو، ٹھیک ہے نا، ایسے گندے بچے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے. دیکھیں بچے جو ہے نا ان کا مائنڈ بڑا کچا ہوتا ہے، وہ ویک ہوتے ہیں تھوڑا مینٹلی، تو ان پہ یہ جملے اکثر بڑے برے اثر کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو LUV ماڈل ثابت ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام کا کہ لسن، انڈرسٹینڈ اینڈ ویلیو یور چلڈرن. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیسے انہوں نے جو ہے یہ کنفلکٹس کو ریزالو کیا. دیکھیں پہلی بات، انہوں نے سب سے پہلی چیز دیکھنی چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کے بھی مائنڈ میں اور اپنے بچوں کے ساتھ ڈیلنگ میں بھی ایک ڈور کو اوپن رکھا کہ یوسف بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دے اگر کبھی وہ کچھ گڑبڑ کرتے ہیں، اور اس کے بھائیوں کے لیے بھی ایک ڈور اوپن رکھا کہ وہ بھی اگر کبھی توبہ کرتے ہیں تو واپس آ جائیں. کیسے؟ یوسف علیہ السلام کو کیا کہا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ نہیں کہا تمہارے بھائی نیگیٹو ہے، یہ نہیں کہا تمہارے بھائی تمہارے دشمن ہے.